قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25 نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے بے شمار نبیوں کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ انبیاء اور پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعائیں کیا کرتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر الحمدللہ بہت سارے ایسے ہیں جو رات دن اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، مرد ہو عورت ہو، ہر ایک کو دعا کی ضرورت پڑتی ہے اور دعائیں مانگتے ہیں۔ عورتیں اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، اور خاص طور پر ماں بہنوں کو اپنی اولاد کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی وہ دعا جو اولاد کے لیے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ماں بہنوں سے گزارش میں کہ آپ اپنے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے اولاد کے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے گھر کے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگیں۔ بے شبہ عورتوں کا کام ہوتا ہے رمضان کے مہینے کے اندر موقع نہیں ملتا ہے، مگر انہیں موقع نکالنا چاہیے۔ خاص طور پر اس رمضان کے مہینے کے اندر ایک ایسی گھڑی اور ایک ایسا وقت ٹائم نکالنا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کی جائے، کوئی توجہ نہیں، کوئی ادھر بھی دھیان نہیں، اللہ رب الجلال کے لیے بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اللہ رب الجلال کے سامنے عاجزی و انکساری کرتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے کے اندر روزے کی حالت میں مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ رمضان دھیرے دھیرے پار ہو رہا ہے، نہ جانے ہم کس لیول کے اندر آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا توفیق دیا ہے، کتنی عبادتیں کر رہے ہیں وہ تو ہمیں بہتر جانتے ہیں۔ اس میں سے ہم ایک ہتھیار جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مومنوں کے لیے ایک ہتھیار بنایا ہے وہ ہے دعا، کہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ لہٰذا ماں بہن اپنے گھر کے لیے، اپنے حالات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کے بزنس تجارت کاروبار کے لیے آپ سکون و اطمینان کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو کثرت کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے تراویح کے اندر 17واں پارہ پڑھا گیا، اس کے اندر 330 نمبر کا پیج جو ہے، اس پیج کے اندر سورہ انبیاء آیت نمبر 83 سے لے کر کے 90 یعنی 90 تک اللہ تعالیٰ نے 3 نبیوں کے دعاؤں کا ذکر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ مختصر سا کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان نبیوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ مصیبت کے وقت انہوں نے اپنے رب کو پکارا، جب پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنا اور ان کی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا۔ لہذا مصیبت کے وقت ہو، پریشانی کے وقت جو مانگنا ہو اللہ سے مانگ لیجیے، اللہ کہاں سے انتظام کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، رب کریم جانتا ہے کہ اس بندے کو کیا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیجیے، اللہ تعالیٰ انتظام کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور یاد کیجیے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کے اندر پڑے ہوئے ہیں، 1-2 سال نہیں 17 یا 18 سال بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اتنے دنوں سے حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے اندر مبتلا ہے، بچوں نے بھی چھوڑ دیا، پریوار نے چھوڑ دیا، فیملی نے چھوڑ دیا، بیویوں نے چھوڑ دیا، صرف ایک بیوی باقی رہ گئی۔ ایسی بیماری حضرت ایوب علیہ السلام کو لگی ہوئی ہے کہ سارے کے سارے لوگ ان سے متنفر ہو رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ
صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 1 سال میں، 2 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں، 17 یا 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بھی بیمار ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بھی کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کی شفا کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے، یا پھر امید ہوتی ہے مگر کب شفا ہوگی پتہ نہیں ہے۔ اور لوگوں سنو، حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سبق سکھایا ہے، یہ پاک سکھایا ہے، اے لوگوں مصیبت کے اندر پڑے ہوئے ہو، پریشانی کے اندر مبتلا ہو، صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب تمہارے لیے آسان کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 17-18 سال تک بیماری کے اندر مبتلا کی زندگی گزارا، ساری زندگی کے اہل و عیال میں چھوڑ دیا، چوٹ تو لگتی ہے مگر صبر کے دامن کو نہ چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بیماری لگی ہے، تو رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے بیمار لوگوں یا بیماری کے اندر مبتلا رہنے والوں، حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری سے شفا دینے کے لیے تیار ہے۔ ایوب علیہ السلام نے دعا کیا، اے اللہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے مالک مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو ہم نے سن لیا، انہیں بیماری سے شفا بھی دے دیا، اہل و عیال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ صبر کا یہ بدلہ اللہ نے، یہ صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، جو پہلے فیملی تھی اس سے بھی بہتر اللہ تعالیٰ نے فیملی عطا کر دیا۔ اسی کے بعد آگے حضرت یونس علیہ السلام وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ علیہ السلام تو مچھلی والے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی آرڈر نہیں آیا، بستی سے نکل گئے، ناراض ہو کر کے نکل گئے، کشتی کے اندر سوار ہوئے، کشتی ڈوبنے لگے، لوگوں نے مشورہ کیا کیا کریں، کہا کہ اس کشتی کے اندر کوئی نافرمان بندہ موجود ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اسے ہم دریا کے اندر ڈال دیتے ہیں، کس کو پھینکے پتہ نہیں۔ پوری کشتی کے اندر قرآن نازل کیا گیا، لوگوں نے کہا یہ تو نبی والا ہے، یہ تو اللہ والا ہے، یہ تو پرہیزگار لگ رہا ہے، نہیں یہ اللہ کا نافرمان نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر دوبارہ چیٹ ڈالا گیا، پھر دوبارہ کشتی کے اندر قرآن نازل کیا گیا، دوسری مرتبہ وہ سلام کا نام آیا، لوگوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہو، یہ تو اللہ کا بندہ ہے، یہ تو اچھا اور نیک آدمی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نافرمان ہے۔ تیسری مرتبہ اٹھایا گیا، سمجھ کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ کا بھی آرڈر آیا نہیں تھا، میں نے بستی کو چھوڑ دیا، میں ہی گنہگار ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام خود کشتی سے چھلانگ مار دیتے ہیں، سمندر کے اندر جاتے ہیں، سمندر کے پانی کے اندر جاتے ہیں، جیسے سمندر کے اندر کھود جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مچھلی نے اسے لقمہ بنا دیا، ہڈی بھی چور نہ ہوا، ہڈی بھی ٹوٹا نہیں، گوشت کے اندر کوئی خروچ نہیں آیا، ایک بال بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نقصان نہ ہوا، مکمل طریقے پر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، سمندر کی گہرائی ہے، نیچے چلے جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، یاد آتا ہے میں نے رب کو ناراض کیا ہے، میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھ سے گناہ سرزد ہو گئی ہے، سمندر کے اندر گئے، تین اندھیریوں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام ہے، رات کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، پکار اٹھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اللہ میں ظالموں میں سے تھا۔ اور
آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا نہیں سنتا ہے، اور سننے کے لیے وہ تیار ہے، مانگنے کا طریقہ اپناؤ، مانگنے کا ڈھنگ اپناؤ، کس طرح سے اللہ سے مانگا جائے وہ طریقہ اپناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سننے کو تیار ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کو تیار ہے۔ تین اندھیروں سے حضرت یونس علیہ السلام نے کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین۔ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو سن لیا اور ہم نے اسے غم سے نجات عطا کر دیا۔ کون کہتا ہے کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے، بس ایک عاجزی و انکساری کے ساتھ رب سے مانگیے، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے۔ کثرت کے ساتھ مانگیے، جس طرح سے مچھلی نے نگلا تھا اس طرح سے سمندر کے باہر نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بچا لیا۔ آگے کا ایک ذکر ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر، دعا کا ذکر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے، کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد سے خالی رکھ دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کمزور ہو چکے، تقریباً 90 سال کی عمر ہے، تقریباً 90 سال کی عمر ہے، ہڈیاں کمزور، بال سفید ہو چکے، وہ ظاہری اسباب جن کے ذریعے سے بچے آتے ہیں وہ سارے کے سارے اسباب ختم ہو چکے، مگر رب سے امید ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے رب کو پکارا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، بہترین وارثین عطا کرنے والا تو ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور قرآن کریم کے اندر آیا، ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے ہمارے رب اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ یقین ہے اللہ تیرے رب کون ہے دعاؤں کو سننے والا۔ آج بھی ہمارے کئی مائیں اور بہنیں ایسی ہیں جن کا گود خالی، جن کے گھروں کے اندر بچوں کی چلکاری نہیں ہے، جن کا گود خالی ہے۔ اور میری مائیں اور بہنیں، اللہ سے امید کبھی نہ چھوڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں لگائے رہنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے، سارے کے سارے اسباب ختم ہو چکا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے اللہ دینے پڑے تو 100 سال کی عمر میں بھی عطا کر دے، اللہ دینے پر آ جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ سے پیدا کر دے، اللہ دینے پر آ جائے، یا اللہ بنانے پر آ جائے تو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو بھی بنا دے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے پر آ جائے تو بغیر ماں سے حضرت حوا علیہ السلام کو بھی بنا ڈالے۔ اور میرے بھائی اور بہنیں، جن کا گود اب تک خالی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کرو، تہجد کی نمازیں پڑھو، رات کے آخری پہر کے اندر خوب اللہ سے مانگو، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو بار بار پڑھو، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گود کو بھرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، انی ربی یا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تو ہی بہترین وارث عطا کرنے والا ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیا۔ کوئی اسباب نہیں، اسباب کی ضرورت رب کو نہیں ہے، بس رب پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 313 کے ہاتھوں میں تاریخ لکھوانے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ بچوں کے ہاتھوں ابو جہل کو قتل کروانے پر قادر ہے، جہاں جہاں امید نہ ہو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، رب سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ کہاں سے ادا کر دے گا کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے، الہ العالمین ہمیشہ یقین ہمارے سینوں کے اندر بھرا رہے، اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری وہ مائیں اور بہنیں جن کا گود ابھی بچوں سے خالی ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے وارثین عطا فرما دینا۔ یا اللہ جو ماں بہنیں پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، مولا کریم کی پریشانی کو دور فرما دینا۔ یا اللہ جو بیماری کے اندر مبتلا ہے، مولا کریم ان پر تو رحم و کرم فرما۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔